بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 6 ہے الدرس السادس، اور ہم گفتگو کریں گے ضمائر منفصلہ کے بارے میں۔ الضمائر المنفصلہ یعنی سیپریٹ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں اور ان کا جملے میں عربک لینگویج میں استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی لے کر ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ضمائر منفصلہ یعنی سیپریٹ پروناؤن کنہیں کہتے ہیں اور ان کی علامت کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ تو وہ ضمائر جو ہمیشہ علیحدہ اور جدا ہوتے ہیں، لفظ سے الگ اور جدا ہو کر آتے ہیں، اور عام طور پر وہ کلام کے جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور کلام کے شروع سے ہی ان کا عام طور پہ آغاز ہوتا ہے، انہیں ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ اور الفاظ ہیں جن کا استعمال آج کے ہمارے لیسن میں ہونے والا ہے، انہیں بھی سیکھ لیجئے۔ فوق، تحت وغیرہ جو انشاءاللہ بھی وکیبلری میں ہم پڑھیں گے، عام طور پر یہ فوق، تحت اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کے فوراً جو بعد جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا اور مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی۔ ابھی انشاءاللہ وکیبلری میں ہم اس چیز کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم آگے بڑھنے سے پہلے وکیبلری کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ذخیرہ الفاظ کیا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ کلمات لکھے ہیں۔ انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم، انتا کا مطلب تو ایک مرد، انتی کا مطلب تو ایک عورت، انتما تم دو مرد یا تم دو عورتیں۔ ایسے ہی ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہما وہ دو مرد یا دو عورتیں، ہم وہ سب مرد، ہننا وہ سب عورتیں۔ اسی طرح فوق، فوق کے معنی ہے اوپر، تحت نیچے، امام سامنے یا آگے، خلف پیچھے، اندہ کے معنی قریب یا پاس، مع کے معنی ساتھ، یمین دائیں، یسار بائیں، قریب قریب یا نزدیک، بعید کے معنی دور۔ تو اب ان الفاظ کے میننگ ہم اچھی طرح یاد رکھیں گے کیونکہ ان کے اندر ضمائر منفصلہ بیان کی گئی ہیں۔ اب ضمائر منفصلہ کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ انا میں کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اس کا استعمال ہے جیسے انا احمد، میں احمد ہوں، انا میں احمد ہوں۔ نحن اولاد، نحن کے معنی ہم بیٹے ہیں، ہم اولاد ہیں۔ اسی طرح انتا واحد مذکر حاضر کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوگی۔ انتا تلمیذ، تم طالب علم ہو۔ انتی تلمیذہ، یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوگی، تم طالبہ ہو۔ ہوا استاذ، وہ استاد ہے، وہ استاد صاحب ہیں، ہوا واحد مذکر غائب کے لیے۔ اور ہیا استاذہ، وہ استانی ہیں۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد ہیں۔ ہن مسلمات، وہ سب مسلمان خواتین ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے لیکچرز کے اندر ضمیر متصل یعنی وہ پروناؤن جو کہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئے، ان کو بھی یہاں دیکھ لیجیے تاکہ دونوں کا کمپیریزن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ضمائر منفصلہ تو وہ ضمائر ہیں جو الگ آ رہے ہیں اور کلام کے شروع میں آ رہے ہیں، اور ضمائر متصلہ وہ ضمائر ہیں جو اس اسم کے ساتھ جڑ کر آ رہے ہیں، اور یہ اسم ان کا مضاف الیہ بنے گا، ضمائر یہ مضاف بنیں گے۔ دیکھیے کہ کتابی کا مطلب ہے میری کتاب، اور کتابنا ہماری کتاب، کتابو کا تمہاری کتاب، واحد مذکر حاضر کے لیے جیسے یہاں انتا تھا تا پہ زبر تھی، تو ایسے کاف زبر کا ضمیر متصل آئی، اس پر بھی زبر ہے۔ کتابو کا تمہاری کتاب، ایک مرد کے لیے۔ کتابو کی تمہاری کتاب، جیسے یہاں انتی تا کے نیچے زیر ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے، تو کتابو کی کاف زبر، کاف زیر کی زیر کے ساتھ تمہاری کتاب، واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ ایسے ہی ہوا ضمیر منفصل ہے لیکن جب یہ جڑ کر آئے گی تو اسم کے آخر میں آئے گی، کتابہ اس ایک مرد کی کتاب۔ ایسے یہاں ہیا ہے تو یہاں ہا الف ہا ضمیر ہے،
کتابها اس ایک عورت کی کتاب۔ ایسے ہی یہاں ہم ضمیر ہے تو یہ اگر اس کے ساتھ جڑ کر آئے اسم کے ساتھ تو آخر میں آئے گی کتابہم، ان مردوں کی کتاب، اور یہاں ہنہ ضمیر اگر الگ آئے تو منفصل ہے، اور اگر جڑ کر آئے گی تو پھر وہ منفصل نہیں بلکہ متصل ہوگی، کتابہن، ان تمام عورتوں کی کتاب۔ اپنے ملاحظہ کیا کہ ضمیر منفصل وہ ضمیر یا پروناؤن جو ہمیشہ جملے کے شروع میں آئے اور ہمیشہ لفظ سے اسم سے علیحدہ اور جداگانہ آتی ہے۔ ان ضمائر کا استعمال عربی زبان میں بہت زیادہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو جا بجا آپ کو یہ ضمائر منفصلہ ملیں گی۔ چند مزید مثالیں دیکھیے، جیسے کویسچن ہے کہ من انت، کسی سے اگر پوچھنا ہو تو اگر من کویسچن کے لیے ہم ان ضمائر کے شروع میں لگائیں تو سب ضمائر اپنے اپنے موقعوں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے من انت آپ کون ہیں، من انتی خاتون ہو تو آپ کون ہیں، من انا میں کون ہوں، من نحن ہم کون ہیں، من ہوا وہ ایک مرد کون ہے، من ہیا وہ ایک خاتون کون ہے، من ہم وہ کون ہیں، من ہن وہ خواتین کون ہیں۔ تو اس طرح من انتا آپ کون ہیں، انا طالب میں طالب علم ہوں۔ اب یہاں انتا ضمیر اور انا ضمیر منفصل، من ہوا وہ کون ہے، ہوا صدیقی وہ میرا دوست ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کی استعمال ہوئی اور صدیقی میں چھوٹی یا یہ یہاں پر ضمیر استعمال ہوئی واحد متکلم کی، لیکن ضمیر متصل۔ ایسے ہی حل نحن قریب، کیا ہم قریب ہیں، تو جواب میں نحن نعم، تو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں نعم یا لا سچویشن کے مطابق۔ ہیا بنت صالحہ وہ نیک بیٹی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا کا استعمال ہے۔ ایسے ہی ماذا عندہ ہم نے جو الفاظ پڑھے فوق اور تحت، عندہ، فی، عندہ وغیرہ، اس میں دیکھیے کہ ماذا عندہ اس کے پاس کیا ہے۔ اب یہاں پر ضمیر متصل ہے، اس ضمیر کو آپ جو ضمیر بنائیں گے وہی مطلب بن جائے گا، ماذا عندہ، عندہا، عندکا، عندکی، عندی، عندنا، عندہم، عندہن، تو ضمائر جوڑتے جائیں گے تو اس سے الفاظ بنتے جائیں گے۔ ہوا معکا وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ، مع مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ۔ ایسے ہی معکا، معکی، معہم، معہما، معہن الفاظ بنتے جائیے۔ ماذا فوقک آپ کے اوپر کیا ہے، فوق کے معنی اوپر، تو یہاں کویسچن کیا اور مضاف مضاف الیہ سے جملہ بنایا۔ ایسے الارض تحت السماء زمین آسمان کے نیچے ہے، تحت کے معنی نیچے۔ انا قائم امام الجامعہ میں جامعہ یعنی یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جو ضمائر منفصلہ ہیں، دیکھنے میں یہ چند الفاظ ہیں لیکن ان کا عربی زبان میں استعمال بڑی کثرت سے ہے اور یہ بہت اہم ہے سیکھنا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حروف الجر کی، کہ حروف جارہ یا حروف الجر کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال عربک لینگویج میں کیسے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچرز کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ پارٹس آف سپیچ اجزائے کلام 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ حروف بھی کئی طرح کے ہیں، ان میں سے حروف الجر کنہیں کہتے ہیں اور ان کا استعمال کس مقصد کے لیے اور کیسے عربک لینگویج میں ہم کرتے ہیں۔ تو حروف جر سے مراد وہ حروف جو کسی اسم سے پہلے آئیں، کسی اسم سے پہلے حروف الجر آئیں۔ اسی لیے اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آتا ہے۔ تو کسی بھی اسم سے پہلے جو حرف جر آئے اور اس اسم کے آخری حرف پر زیر آ جائے، جیسے ہم نے کوئی لفظ جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ ہی لفظ اللہ کے ہے کہ آخر میں زیر ہے، تو زیر کو جر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ زیر کا نام جر ہے اس لیے ان کو حروف جر کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئیں اور اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر یعنی جر آ جائے۔ حروف جر کون کون سے ہیں؟ یہ چند حروف جر آپ کے سامنے یہاں لکھے ہیں۔ الا حرف جر ہے، اس کے معنی ہے طرف یا جانب۔ فی حرف جر، اس کے معنی ہے میں۔ من حرف جر، اس کا مطلب ہے سے۔
ان کا مطلب بھی سے استعمال میں فرق ہو سکتا ہے۔ علا کے معنی پر، حتیٰ کے معنی حتیٰ، لام زیر لی کے معنی کے لیے، اور بازر بی کے معنی ساتھ۔ تو یہ حروف جر ہیں۔ اب یہ عربک لینگویج میں جا بجا ان کا استعمال ہوتا ہے جملوں کو جوڑنے کے لیے، الفاظ کو ملانے کے لیے، مختلف معنی مطالب کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ان کی چند امثلہ پہ غور کیجئے۔ پہلی مثال ہے ذہب خالد الی المسجد، خالد مسجد کی طرف گیا۔ ذہب کے معنی گیا، پاسٹ ٹینس ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ خالد اس کا فاعل ہے، الی حرف جار ہے، اس کے معنی ہے طرف یا جانب، اور المسجد یہ مجرور ہے الی حرف جار کی وجہ سے۔ تو ترجمہ ہوا خالد مسجد کی طرف گیا۔ ایسے ہی ہوا فی بیت، وہ گھر میں ہے۔ خرج محمد من الجامعہ، محمد یونیورسٹی سے نکلا، من کے معنی سے۔ یہ تمام حروف جارہ ہیں۔ ایسے ہی العصفور علی الشجرہ، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے یا درخت پر ہے، علی کے معنی پر۔ الطعام، نیکسٹ ایگزامپل، الطعام لی مسافر، لام زیر لی کے لیے کے معنی میں، تو کھانا مسافر کے لیے ہے۔ اور لاسٹ سینٹنس ہے کتب الطالب بالقلم، طالب نے قلم کے ذریعے، قلم کے ساتھ لکھا۔ تو بازر بھی یہ حرف جر آیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اسماء کے آخر میں یہاں زیر بن جائے گی، زیر آئے گی، کیونکہ ان کے شروع میں حرف جارہ آ رہا ہے۔ تو حرف جارہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی اسم کے شروع میں آئے اور جس وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آ جائے، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر، جس میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے بارے میں پڑھا، حروف جارہ سے متعلق معلومات حاصل کی، یہ ہماری بنیادی معلومات ہیں۔ ہماری اگر بنیاد اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ عربک لینگویج ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بنیاد کو ٹھیک کر کے اس پر بہترین عمارت علم و عمل کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله